مبشر مجاہد ناموس رسالت عالم باعمل فاضل اجل حضرت قبلہ مفتی محمد عبدالرسول اشرفی صاحب زیدہ مجدہ، اللہ کریم آپ کا سایہ کرم سلامت رکھے اور آپ کے ساتھ تشریف فرما میرے نہایت محسن و مربی عزت مآب حضرت قبلہ سید محمد ندیم زمان شاہ صاحب اور دیگر جمیع جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرما ہے، اللہ کریم سب کو بے پناہ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرت قبلہ کثر نفسی سے کام لیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ انہوں نے مجھے حکم دیا، تو میرا تو نام ہی غلام سے شروع ہوتا ہے، تو غلام ہمیشہ عرض ہی کر سکتے ہیں، تو میں نے ایک ادنا سی عرض اور گزارش ان کی بارگاہ میں جناب میں کی تھی کہ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، اور اس دور میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم وہ جو عظیم ترین ہستیاں ہیں، کریم ہستیاں ہیں، انبیاء کرام ہیں یا صحابہ کرام ہیں یا اہل بیت اطہار ہیں یا اولیاء کبار ہیں، ہم ان کے اچھے اخلاق کو پروموٹ کریں، کیونکہ ہمارے بچے بڑی تیزی کے ساتھ اخلاقی معیار ان کے گرتے جا رہے ہیں اور وہ تنزلی اور تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جس قدر ہو سکتا ہے ہم اخلاقیات کے حوالے سے، ایتھکس ویلیوز کے حوالے سے جو بنیادی ابتدائی اخلاقی جو اصطلاحات ہیں اور ہمارے کردار ہیں، اس حوالے سے ان کی تربیت کے لیے ایک پروگرام شروع کریں۔ تو انہوں نے شفقت فرماتے ہوئے مہربانی کی اور الحمدللہ یہ ایک سلسلہ خیر جاری ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کریم ہستیوں کے اخلاق عظیمہ کے صدقے اس سلسلے میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کربلا کی فکری اور تربیتی پہلو، اور امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک آپ کی ذات ببرکات کے یہ جو آپ کے خانوادے کی اور آپ کی شہادتیں ہیں، ان کے پیچھے جو فکری اور تربیتی پہلو ہیں، چونکہ یہ سیکھنے سکھانے کی مجلس ہے، اس میں زیادہ وہ جوش و خروش اور وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں، تو بنیادی چیز سیکھنے والی جو وہ آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں۔ ابتدا میں ایک بات تو آپ یاد رکھیں کہ اہل بیت اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک، ان کا مقام و مرتبہ قرآن مجید سے واضح ہے اور حدیث رسول سے واضح ہے۔ قرآن مجید میں کتنی ہی آیات ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہیں پہ قرآن مجید کی آیت ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہیں پہ قرآن مجید کی آیت ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ تو امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ جو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو بعد مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد قرآن مجید ہے، قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا اور فرقہ واریت میں نہ پڑو۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی دوسری تفسیر میں ہے سنت نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت کی طرف نہ جاؤ۔ تیسری اس کی تفسیر امام جعفر صادق آپ فرماتے ہیں کہ حبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد نحن حبل اللہ، ہم اہل بیت اطہار حبل اللہ ہیں، ہم اللہ کی رسی ہیں، ہمارے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، جو ہمیں پکڑ لے گا ہم اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات تک پہنچا دیں گے اور حضور اس شخص کو اللہ کریم کی ذات ببرکات تک پہنچا دیں گے۔ اور اس کی ایک تفسیر ہمیں حدیث پاک سے بھی ملتی ہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا انا واہل بیتی شجرۃ فی الجنہ، میں اور میرے اہل بیت جنت کے ایک درخت کی مثل ہیں، اغصانها فی الدنیا، جس درخت کی شاخیں پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو رب تک پہنچنا چاہتا ہے سادات کی صورت میں ان شاخوں کو پکڑ لے، یہ پکڑ کر مجھ تک پہنچا دیں گے اور میں اسے اللہ کریم کی ذات تک پہنچا دوں گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ ان کی حیثیت اور ان کا مقام بیان کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النجوم امان لأہل السماء وأہل بیتی امان لأمتی، او کما قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء، یہ جو آسمانوں کے ستارے ہیں یہ آسمان والوں کے لیے مقام امن ہیں، جائے قرار ہیں، وأہل بیتی امان لأمتی، اور دنیا میں میری امت کے لیے جائے امان میرے اہل بیت ہیں، ان کے لیے مقام قرار میرے اہل بیت اطہار ہیں۔
اور ایک اور حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء اساس، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے، لکل شیء اساس واساس الاسلام حب اہل بیتی، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے اور اسلام کی بنیاد میرے اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ ان کی محبت یہ ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے اور ہر بندہ مومن پہ لازم ہے کہ وہ ان عظیم ہستیوں سے محبت کرے۔ اب اس کا دوسرا پہلو ہے تربیتی اور فکری، اور اس میں آپ دیکھیں امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک کی ذات ببرکات، ایک طرف آپ کا روشن کردار ہے، دوسری طرف وہ بدبخت یزید پلیت ہے، اس کا غلیظ کردار ہے۔ آج ہم نے جو چیز سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور ہمارے بچے، ہماری نسلیں امام حسین پاک کا جو روشن کردار ہے اس کو اڈاپٹ کریں، اس کو اختیار کریں۔ ان کی سیرت کے چند خوبصورت زاویے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو ساری خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، تربیتی پہلو سے ایک دو چیزیں اپنے بچوں کے لیے، اور دوسری طرف وہ یزید پلیت کے جو برے اوصاف ہیں، برے اعمال ہیں، ان سے ہم نے بچنا بھی ہے، اس کا ذکر بھی ضروری ہے تاکہ گناہ سے بچیں، نیکی کی طرف آئیں۔ تو امام حسین پاک کا ایک وصف ہے کان یصلی صلاۃ کثیرۃ، ایک خوبصورت تربیت جو ہم نے اپنے بچوں کی کرنی ہے امام حسین پاک اور واقعہ کربلا سے لے کے، وہ یہ ہے کہ امام حسین پاک نماز کی بہت کثرت کرتے تھے۔ آپ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، اس پورے کربلا کے سفر میں بھی آپ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، جماعت ترک نہیں کی، نماز نہیں چھوڑی، اور تربیت کیا کی کہ مشکل ترین حالات میں بھی آپ نے اپنے بچوں کو نماز پہ کھڑے رکھا۔ ہمارے لیے اس میں تربیت کا پہلو ہے کہ مادیت کا دور دورہ ہے، پیسے کی ہوس بڑھ گئی ہے، رشتے جو ہیں خون سفید ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ سوشل میڈیا اور یورپ کی یہ جو خوبصورت ترین تصویریں یہ ہماری نسلوں کو ہمارے مذہب سے، ہمارے قرآن سے، ہمارے دین سے دور کریں، اس سے پہلے اپنے بچوں کو نمازی بنا دیں، اور تب بنیں گے جب آپ خود نمازی بنیں گے۔ امام حسین پاک آپ نے اپنے شہزادہ علی اکبر کو آخری رات میں کیا پیغام دیا تھا؟ بیٹا کربلا کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھ، اور انہوں نے وہ اذان پڑھی جس سے کربلا کا ذرہ ذرہ جو ہے تڑپ اٹھا۔ اس میں ہماری تربیت کا ایک پہلو ہے، کیا ہم نے اپنے بچوں کو اذان دینی سکھائی ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو اس محاذ کے لیے تیار کیا ہے کہ مشکل ترین حالات میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نماز کو ترک نہیں کیا، اذان کو ترک نہیں کیا، اور پھر رات عمل کیا کیا؟ ساری رات آپ عبادت کرتے رہے، سجدے میں رہے، دعا کرتے رہے، اور ایک اور عمل یہ کیا کہ جتنے آپ کے ساتھ لوگ تھے ان سب کو آپ نے ایک پیغام دیا کہ یزید کی میرے ساتھ لڑائی ہے، تم سب لوگ درمیان سے ہٹ جاؤ، میں چراغ بجھا دیتا ہوں، تم سب، میں تم پہ راضی ہوں، سب پہ راضی ہوں، تم سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ اس میں ایک خوبصورت آپ کا اخلاق ہے جس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ نے اصل میں پیغام یہ دیا تھا کہ میری وجہ سے تم اپنے آپ کو مصیبت اور پریشانی میں نہ ڈالو۔ دوست کو دوست کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ تربیتی پہلو یہ ہے کہ مدینہ طیبہ سے آپ نکلے تو صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا گروہ تھا جنہوں نے کہا آپ جہاں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو آپ نے کہا آپ ہمارے دوست ہیں، میں آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، آپ ادھر ہی ٹھہریں، ادھر ہی ٹھہریں۔ مکہ مکرمہ میں گئے، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، دیگر بڑے بڑے جگہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہمیں ساتھ رکھیں۔ یا کل کو حج ہے، 8 ذوالحجہ کو آپ نے شروع کیا تھا سفر اور 9 کو حج تھا، حج سے ایک دن پہلے نکل کے آپ ہماری فکری تربیت کر رہے تھے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بڑے اچھے عمل ہیں، اور حج ایک بہت بڑا عمل ہے، پر حج سے بھی بڑا ایک عمل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے عطا کردہ نظام کو بچانا۔ تو میں اس نظام کو بچانے کے لیے حج کو ترک کر کے جا رہا ہوں،
تو لوگوں نے کہا تھا حضور آپ ٹھہریں، حج پہ ہزاروں لوگ ہوں گے تو آپ اعلان کریں گے تو ہزاروں لاکھوں تلواریں آپ کے ساتھ ہوں گی، اور پھر ہم جا کے ان تلواروں کے ساتھ مقابلہ کریں گے یزید کا۔ تو آپ نے فرمایا میں اپنے وجود کی وجہ سے، اپنی وجہ سے میں تمہیں تکلف میں نہیں ڈالوں گا۔ یہ اعلیٰ ترین اخلاق ہے حضرت امام حسین پاک کے۔ اسی طرح گئے اس مشکل ترین حالات میں اللہ کریم کی ذات و برکات کی رضا کو ترک نہیں کیا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے، والجوع کبھی بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کبھی مال میں نقص کمی کر کے، کبھی وہ مال کم کر کے آزماتا ہے، کبھی وہ مال زیادہ دے کے آزماتا ہے۔ مال کم کر کے وہ بندے کو آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں، زیادہ دے کے آزماتا ہے میری راہ میں خرچ کرتا ہے یا نہیں۔ دونوں ہی آزمائشیں ہوتی ہیں، منقص من الاموال والانفس، اور چوتھی آزمائش یہ ہے کہ میں تم سے تمہاری جان بھی مانگ سکتا ہوں۔ تو مال سے زیادہ مشکل ہے جان دینا، تو جان لے کے بھی کبھی وہ آزماتا ہے۔ اور پانچویں آزمائش اس سے بھی اگلی ہے، والثمرات، پھل۔ مفسرین فرماتے ہیں پھلوں سے مراد ایک بچے ہیں۔ اپنی جان تو بندہ برداشت کر جاتا ہے، اپنے بچوں کی تکلیف مشکل ہے، ان کو مصیبت میں دیکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی میں بچوں کے ذریعے آزماتا ہوں، کبھی جانوں کے ذریعے، کبھی مال کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی کسی اور تکلیف کے ذریعے، کسی کو ایک کسی کو دو آزمائشیں۔ کربلا کا وہ سفر ہے جس میں امام حسین پاک پہ ساری آزمائشیں اکٹھی کر دی گئیں، ساری تکالیف اور ساری آزمائشیں اکٹھی کر دی گئیں، لیکن امام حسین پاک کا روشن کردار اتنا عظیم ترین کردار ہے کہ ان ساری مشکلات اور آزمائشوں میں سے آپ اس طرح روشن کردار لے کے ابھرے کہ جس وقت دنیا سے جا رہے ہیں بعض لوگ آج بھی اس غلط فہمی میں ہیں کہ وہاں پہ یزید کامیاب ہو گیا تھا۔ نہیں نہیں، کیسی بات کرتے ہو، یہ تو دیکھو جانے والا گیا کس شان سے ہے، اس کے جانے کا انداز کیا ہے۔ وہ 72 کے 72 لوگ جس وقت آخری لمحات تھے نا ان کے، اور ان کی گردن پہ جب تلوار چل رہی تھی اور امام حسین پاک کے حلق پہ جب خنجر، تو آخری لمحے ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا، سب کی زبان سے نکلا تھا۔ وہ جملہ پتہ کیا تھا؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل کامیابی تو وہ کہہ گئے تھے کہ اصل ہم کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ رہ بھی لیتے دنیا میں تو 2-4 سال 10 سال 20 سال آخر تو جانا ہی تھا، تو جان تو حوالے کرنی ہی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہاں تو کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، پر کربلا کا منظر بتاتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہو گیا، اور ایسا حق ادا ہوا کہ قیامت کی صبح تک امام حسین پاک، آپ کا وہ جذبہ انقلاب اور آپ کا وہ خون قیامت کی صبح تک جتنے بھی حریت پسند ہیں ان کے جذبوں کو ابھارتا رہے گا۔ وہاں پہ تربیتی پہلو یہ بھی ہے، امام حسین پاک کی ذات و برکات نے آخری رات جو خطبہ دیا اس میں اپنی ہمشیرہ کو بھی ایک پیغام، کل ختم ہو جائے گا میری ہمشیرہ، تمہارا امتحان شروع ہو جائے گا، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ پیغام صبر، تم نے صبر کرنا ہے، پردے کا خیال رکھنا ہے۔ یہ امانتیں ہیں، ان کو مدینہ طیبہ تک پہنچانا ہے، اور مدینہ طیبہ تک پہنچتے پہنچتے کسی بھی جگہ پہ پردہ جو ہے وہ بے پردہ نہ ہو، اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو امام حسین پاک نے ہماری بیٹیوں کی تربیت کا بھی اہتمام کیا اس مشکل ترین حالات میں۔ آج اس چیز کی بھی ضرورت ہے، آج فحاشی اور ریانی، یہ برے اعمال تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں، نہ شہر محفوظ ہیں نہ بستیاں، بلکہ وہ تعلیمی ادارے جو تربیت کے مرکز اور تعلیم کی اماجگاہ تھیں، آج ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھ چکا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، یہ تو یہاں تو جو بھی ہے، اب بڑے جو شہروں کے بڑے ادارے ہیں وہاں پہ جس تیزی کے ساتھ ہماری قوم منشیات پہ لگ گئی ہے اور گناہوں کی طرف نکل پڑی ہے، آنے والا وہ دور جو لوگ دیکھ رہے ہیں صاحب بصیرت، تو ایک دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔
اور اس معاشرے کا کیا بنے گا۔ ایسی صورتحال میں امام حسین پاک آپ کا کردار ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا سے سب نے جانا ہے مگر عظیم وہ ہے جو اپنا کردار روشن لے کے جائے، انگلی نہ اٹھنے پائے۔ تو پہلی چیز جو میں نے آپ کے کردار کی پیش کی وہ نماز۔ دوسرا، آپ کا یہ معمول تھا، نماز بھی پڑھتے تھے، آخری لمحے بھی سجدے میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ دوسرا یہ تھا کہ حج کا بڑا شوق تھا، کان یحج البیت، اللہ کریم کے گھر کی طرف سفر کرنا یہ آپ کا مشغلہ تھا، محبوب مشغلہ تھا۔ 25 حج امام حسین پاک نے پیدل چل کے کیے، 25 حج، اور جو سواری پہ کیے۔ آپ کو دیکھ کے مجھے بابا جی کرما والے سرکار یاد آ گئے، بابا جی حضور سید محمد علی شاہ صاحب البخاری نور اللہ مرقدہ، آپ نے 27 حج کیے یہاں سے، اور جو عمرے ہیں وہ بے شمار۔ تو یہ ان کا طریقہ ہے، اس میں ہمارے لیے ایک تربیت کا پہلو ہے کہ اپنے بچوں کو اگر آپ سفر کے لیے بھی کہیں کہ آپ سیر کریں تو ان کے دل میں اس حوالے سے بھی حرمین طیبین کی محبت ضرور ڈالیں، اس سفر کی محبت ڈالیں کہ بیٹا آپ نے سفر کرنا ہے تو مدینہ پاک کا سفر کرو، مکہ مکرمہ کا سفر کرو، حج کا سفر کرو۔ آج سے اپنے بچوں کی اپنے بچوں کی توجہ آپ خانہ کعبہ شریف کی طرف، گنبد خضرا کی طرف لگا دیں گے۔ آج آپ لگائیں گے، کل جب بھی وہ حج پہ جائے گا سارا اجر آپ کو ملے گا۔ تو بچوں کی محبت اس طرف لگائیں، توجہ اس طرف لگائیں، یہ ایک بڑا ضروری پہلو ہے۔ اور تیسرا، کانا جوادن سخیًا، امام حسین پاک کی سیرت کا ایک روشن پہلو یہ ہے کہ آپ بڑے سخی تھے، اتنے بڑے سخی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک شخص حاضر ہوا، حضور مجھے کچھ دیں، تو آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ سارا دن تقسیم کر چکے تھے، تو خادم عرض کرنے لگا حضور جو کچھ تھا وہ تو دے دیا، اب تو پیچھے کچھ نہیں بچا۔ آپ نے فرمایا ذرا پتہ تو کرو، تو کہا حضور 200 درہم بچ گئے ہیں، صرف وہ جو آپ نے اپنے اہل بیت کے لیے رکھے تھے نا 200 درہم کہ گھر کے اخراجات کے لیے، اب تو صرف وہ بچے ہیں، باقی سب دے دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہی لے کے آؤ۔ وہ منگوا کے اس سائل کو دیے اور دے کر اس سائل سے معذرت کی۔ کس بات کی معذرت کی؟ کہ بھائی جس امید سے تو آیا ہے یہ 200 درہم تھوڑے ہیں، معذرت اس لیے کرتا ہوں جب تم دوبارہ آؤ گے تو ہمیں یہ کسر بھی پوری کر دیں گے۔ دیتے بھی ہیں ساتھ معذرت بھی کرتے ہیں۔ یہ اخلاق ہیں حضرت جناب سیدنا امام حسین پاک کی ذات برکات کے۔ اور چوتھی چیز بڑی خوبصورت ہے، عاجزی و انکساری۔ بندہ کسی مقام پہ ہو، کسی اعلیٰ شان پہ ہو تو وہی اس کا انداز بدل جاتا ہے۔ یہاں پہ خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ جو بڑی خانقاہوں کے صاحبزادے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے انداز، ان کے اطوار، ان کے سٹائل، لیکن وہ جو سب سے بڑا اس بارگاہ کا سجادہ نشین تھا، مصطفیٰ کریم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مولا علی پاک اور پھر امام حسن پاک اور پھر حضرت امام حسین پاک، یہ ترتیب ہے جو آپ بیان فرما رہے تھے۔ تو جب امام حسین پاک کی ذات ببرکات آپ گھوڑے پہ جا رہے تھے تو مزدور دوپہر کو کام کرتے ہوئے فرش زمین پہ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے دوپہر کو، تو ایک نے کہا یار جنتی جوانوں کے سردار جا رہے ہیں، انہیں دعوت تو دے دیں۔ تو دوسرا کہنے لگا یار وہ امام حسین پاک ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وہ ہمارے ساتھ نیچے بیٹھ کے بھلا کھانا کھائیں گے؟ اس نے کہا دعوت دینا تیرا کام ہے، وہ قبول کریں نہ کریں سائیوں کی مرضی ہے۔ تو دعوت دی تو آپ نیچے اتر آئے اور فرش زمین پہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے آپ نے ایک لقمہ لیا اور کہا تم نے میری دعوت کی، میں نے قبول کی، اب میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، وہ تمہیں بھی قبول کرنی پڑے گی۔ ان مزدوروں کو اپنے گھر لائے اور اپنی گھر والی سے فرمایا اخرجی ما فی بیتی کی، جو کچھ گھر میں ہے سارا کچھ نکال کے دے دے۔ تو سب کچھ ان کے حوالے کیا اور فرمایا میں نے تم سے ایک لقمہ لیا تھا، اب ساری زندگی تم نے جب بھی کھانا کھانا ہے وہ میرے گھر سے آ کے کھانا ہے۔ یہ فکر سیدنا امام حسین پاک کی ذات برکات ہے کہ لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، مزدوروں کے ساتھ بھلائی کرنا، غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا، مشکلات کو حل کرنا، لوگوں کے معاملات میں ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ آپ کے وہ کار ہے۔ اور ان سب سے بڑا جو اخلاق ہے جو آج میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ صبر، استقامت، حوصلہ، یہ سب چیزیں کربلا میں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک بڑی چیز ہے وہ ہے شجاعت، غیرت دینی۔ جس وقت آپ نے دیکھا کہ دوسری طرف وہ بدبخت ہے
جس نے یزید پلیت نے کون سے کام شروع کر دیے تھے، اس کے جو برے اوصاف ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہونے چاہیے، اس لیے کہ جو امام حسین کے ان معمولات پہ چلتا ہے وہ سچا حسینی ہے۔ منہ کے کہنے سے کوئی حسینی نہیں ہوتا جب تک کردار نہ بتائے کہ یہ حسینی ہے۔ امام حسین پاک کے جو معمولات میں بتا رہا ہوں، ڈٹ گئے یزید کے سامنے اور ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ یزید کوئی کسی شہر کا کوئی ایس ایچ او یا کوئی بڑا آفیسر نہیں تھا، آپ سمجھیں کہ کسی پنڈ کا کسی دیہات کا وہ جناب وہ نمبردار تھا یا کوئی اس لیول کا آفیسر تھا، نانا آج کے پاکستان جیسے 22 ملک بنتے ہیں، 22 ملک بنتے ہیں اس ملک جیسے، جتنی بڑی حکومت اس کے پاس تھی، اور ان ساری قوتوں اور طاقتوں سے اکیلا اپنی ذات پہ اللہ کریم کے بھروسے پہ جو ہستی ٹکرا گئی، اس ہستی کا نام امام حسین پاک ہے۔ سر نہیں جھکایا، ڈٹ کے کھڑے ہوئے۔ اور جنگ کیا تھی یہ جنگ سمجھیں اصل، آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ فرمایا تیرے جو عمل ہیں، اس طرح کے کردار والا، اس گندے کردار والا بندہ جب اس دین محمدی کے تخت پہ بیٹھے گا تو اس کے گناہوں کی نحوست پورے کے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دے گی، اس لیے میں تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا۔ تو اس کے وہ برے عمل کیا تھے؟ آج بھی جس میں وہ برے عمل ہیں وہ یزیدی فکر کا حامل ہے، وہ یزیدی لائن کا حامل ہے۔ پہلا عمل اس کا برا تھا، کانا یشرب الخمر، وہ شراب پیتا تھا، شراب پینے والا، یہ یزید کی لائن کی طرف چلنے والا ہے۔ امام حسین پاک کی ذات آپ کی طرف اس کی کوئی نسبت نہیں ہے۔ سچا حسینی اپنا منہ بھی پاک رکھتا ہے، اپنا خیال بھی پاک رکھتا ہے۔ تو وہ یزیدی فکر کا حامل، وہ شراب پیتا تھا، اندر حج کے موقع پہ شراب پیتا تھا۔ مطلب کیا ہوا کہ یہ باغی بھی تھا، اور جو باغی ہوتا ہے دین کا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو دین سے بغاوت کی تھی، شراب پیتا تھا، یزنی زانی تھا، یہ گندا عمل بھی کرتا تھا۔ پورے اس علاقے کی جو غلط عورتیں تھیں ان کے ساتھ اس کے برے اعمال، یہ امام ابن کثیر کو پڑھ لیں، ابن اسیر جزری کو پڑھ لیں، بڑے بڑے جتنے آپ مورخین ہیں ان کو پڑھ لیں۔ اور محرم رشتوں کے ساتھ حرام کاری کرتا تھا۔ محرم رشتے سمجھتے ہیں نا آپ، جن سے نکاح حرام ہوتا ہے، ان رشتوں کے ساتھ بھی یہ گناہ کرتا تھا۔ یہ اتنا پلیت کردار کا حامل تھا۔ تیسری چیز، کتوں کو لڑاتا تھا، کتوں کی لڑائی کا بڑا شوقین تھا۔ چوتھی چیز، بندر نچاتا تھا، بندروں کے ناچ دیکھتا تھا۔ پانچویں چیز، گلوکاراؤں کو، مغنیہ عورتیں جو ہیں دور دور کے ملکوں سے ان کو بلواتا تھا، اپنے محل میں بلا کر ان سے گانے سنتا تھا، اور قومی خزانے کے جو پیسے وہ ان پہ لٹاتا تھا۔ قوم کے خزانے، ٹیکس کا پیسہ، ملک کا پیسہ، اس کو لذت نفس کے لیے اڑانا، حرام کاری پہ صرف کرنا، فحاشی و ریانی پہ لگانا، یہ یزیدی عمل ہے۔ اور یہ عمل صرف وہ نہیں کرتا تھا، آج تک اس عمل کا تسلسل موجود ہے، اور یہ یزیدی فکر کے حامل ہیں وہ تمام کے تمام حکمران جو شراب پیتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو گلوکاراؤں پہ اپنے پیسے لٹاتے ہیں، ملکی وسائل اور ملکی خزانے کو اپنی ذات پہ صرف کرتے ہیں، اپنی نسلوں پہ صرف کرتے ہیں، تباہی و بربادی ملک کی کرتے ہیں لوٹ کے۔ اس طرح کے اوصاف جس میں ہوں گے وہ یزیدی وصف کا حامل ہوگا، جو جبر کے ذریعے نظام حکومت چلانا چاہے گا، اور لوگوں کے ساتھ محبت، پیار، اخوت، رواداری اس کا جو سلوک نہیں کرے گا۔ تو یہ عمل تھا۔ اور ایک اس کے عمل اغلام بازی بھی تھا۔ قوم لوط، اس کے اندر جو برائی پائی جاتی تھی یہ اس کے اندر بھی موجود تھی، یہ کام بھی اپنے دربار میں کرتا تھا۔ اور پھر سب سے بڑا اس کا گناہ تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی نسبتوں کا حیا نہیں کرتا تھا۔ اس کو بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اہل بیت اطہار، ان کی نسبت کا حیا نہیں تھا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی اولاد پاک کا حیا نہیں تھا۔ اس نے ظلم کیا، جبر کیا، جب شہید ہو گئے تو اس کے بعد ایسے بدبخت نے شعر پڑھے جن میں یہ مفہوم تھا کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کے قتل کا بدلہ لے لیا۔ امام حسین پاک کی ذات برکات، آپ کے ہونٹوں پہ اس نے چھڑی ماری۔ اس بدبخت نے، ایک صحابی رسول تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا یہ بدبخت تو جن ہونٹوں کے اوپر چھڑی مار رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو ان ہونٹوں کا بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ حضور کو میں نے دیکھا ان ہونٹوں کو چوم رہے تھے۔
تو آپ کا پیغام جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے یہ آخری گزارش کروں گا. آپ کی اولاد ہے امام سیدنا زین العابدین، یہ ایک بڑا پیغام ہے. آپ کے ایک ہی بیٹے میدان کربلا میں بچے تھے جن کا نام تھا امام زین العابدین. دیکھیں، ایک ہوتی ہے کثرت اور ایک ہوتی ہے برکت. رب سے جب بھی مانگیں برکت مانگیں، کثرت نہ مانگیں. یزید کے 15 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں. 15 بیٹے 5 بیٹیاں 20 اولاد، ایک بھی نہیں بچا. ایک سے بھی اس کی نسل جاری نہیں ہوئی، سب مر گئے. اور امام حسین پاک کا ایک امام زین العابدین بچا. اور اس ایک کی برکت یہ ہے کہ آج مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں جدھر بھی آپ دیکھ لیں گے آپ کو امام حسین پاک کی اولاد ہر جگہ پہ حکومت کرتی نظر آئے گی. اس میں پیغام کیا ہے؟ ایک ہو، اچھا ہو اور برکت والا ہو، وہی کافی ہے. بہت سے ہوں لیکن غلط فکر کے حامل ہوں، کچھ فائدہ نہیں ہے. اور اس کا سب سے بڑا جو مخالف تھا وہ بھی اس کا بیٹا ہی بنا. جب بعد میں اس کو تخت پہ بٹھایا گیا تو تخت سے نیچے اتر آیا اور کہنے لگا میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا جو امام حسین پاک کی خون کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا ہے. اور یہ 2 مہینے اپنے کمرے میں بند رہا، باہر نکلا ہی نہیں. اور اندر سے اس نے خط لکھا امام زین العابدین کے نام کہ یہ آپ کا تھا، سب کچھ غلط ہوا ہے جو ہوا ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. تو مروان نے جس وقت یہ خط دیکھا تو اس نے زہر دے کے اس کو بھی قتل کر دیا اور پھر وہ خود حکومت پہ بیٹھ گیا. تو یہ یزید کے خلاف اس کے گھر سے سب سے بڑی گواہی ہے کہ جس کا بیٹا اپنے باپ کے اس برے عمل کے خلاف گواہ بن کے دنیا سے گیا. آج پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جو پھر بھی یزید کے لیے بڑی کنسیشن نکال رہے ہیں، بڑے راستے نکال رہے ہیں اس کے لیے. وہی اللہ کے بندو، اس کا اپنا بیٹا تو نکال نہیں رہا. اتنی گنجائش ہوتی تو اس کا حقیقی بیٹا تو نکال دیتا، اس نے نہیں نکالی تو آپ کیوں نکال رہے ہیں؟ تو امام حسین پاک کے امام زین العابدین مدینہ طیبہ میں ہیں. بات ختم ہوئی، رات کو چراغ لے کے نکلتے ہیں، بھولے بھٹکے مسافروں کو راستہ دکھاتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. آپ جب دنیا سے گئے تو آپ کے کندھوں پہ ابھرے ہوئے اتنے بڑے بڑے نشان تھے. امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ کے ابا جی کے کندھے پہ اتنے موٹے موٹے نشان کیسے ہیں؟ کہا ہم نے ابا جی سے بڑی مرتبہ عرض کیا تھا، ابا جی یہ روٹیوں والا کام ہمارے سپرد کریں، لیکن یہ بوریاں روٹیوں کی کندھے پہ اٹھا کر ایک ایک غریب مسکین کے گھر میں جا کے تقسیم کرتے تھے. یہ اس کے ابھرے ہوئے نشان ہیں. تو وہ رات کو چراغ لے کے نکلتے تھے. ایک رات ایک بندہ ملا بھولا ہوا، کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے مکہ مکرمہ جانا ہے. آپ نے فرمایا پہلے میرے گھر آؤ. اسے گھر لے کے آئے، کھانا کھلایا، خدمت کی، اور پھر اس کے بعد 1 ہفتہ کے بعد اسے کپڑے دیے، پھر ایک سونا چاندی کی تھیلی دی، درہم و دینار، اور پھر مکہ مکرمہ کا راستہ دکھایا. جب وہ تھیلی لے کے جانے لگا تو رونے لگا. فرمایا روتے کیوں ہو؟ اس نے کہا حضور آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں کون ہوں. اگر پہچان لیتے تو کبھی یہ سلوک نہ کرتے. آپ نے فرمایا میں نے تو تجھے پہلی رات ہی پہچان لیا تھا. تو وہی حسین بن نمیرہ نہیں جس نے کربلا میں میرے بھائی حضرت شہزادہ علی اکبر کے سینے میں نیزہ توڑا تھا؟ تو وہی نہیں ہے؟ اس نے کہا میں وہی ہوں. جب آپ نے پہچان لیا تھا تو پھر یہ حسن سلوک کیسا؟ آپ نے فرمایا وہاں ہم مہمان تھے، تم میزبان تھے، تم نے اپنے بڑوں سے جو سیکھا تم نے وہ کیا. یہاں تم مہمان تھے، مدینے میں ہم میزبان تھے، ہم نے اپنے نانا جان سے جو سیکھا ہم نے وہ کر دیا. یہ ان کریم ہو. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. یہ ان عظیم ہستیوں کا کردار ہے، روشن کردار، اپنے جانی دشمنوں کو بھی اس مرحلے میں معاف کرنا. آج ہمارے لیے بھی یہ اس میں پیغام ہے امام حسین پاک کی سیرت میں حق کے لیے ڈٹ جانا، باطل کے سامنے سر نہ جھکانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ترویج و اشاعت کرتے رہنا، اور کلمہ حق ہر حال میں بلند کرتے رہنا، اور اپنے اخلاقی زاویے کسی صورت میں تبدیل نہ کرنا. گھر آئے مہمان کی خدمت کرنا، اس کو عزت دینا، گناہ سے خود بچنا، دوسروں کو بھی بچانا، خود نماز پڑھنا، اپنے بچوں کو نمازی بنانا، خود حج کرنا، اپنے بچوں کو حج کے لیے اس سفر کے لیے تیار کرنا. یہ بہت سارے آپ کے ان کے وہ تربیتی اور تعلیمی پہلو ہیں جن سے آج اپنی نسلوں کو روشناس کروانے کی
کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو سچا حسینی بنائے اور یزیدی اوصاف سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔